ایمان آئے ہو تو کیا حقیقی طور سے یا رسمی طور سے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے؟ میرے حکموں پر عمل آج پھر دیکھنا ہے بھی کہ کیا اسی جڑے یسو نال محبت رکھنے ہیں جڑے یسو نے ساڑے واسطے اپنی جان دے دیتی ہے انہیں تے ایسی محبت رکھی ہے جدا کوئی سانی نہیں تو کیا ساڑی محبت او دے واسطے او دے ورگی ہے یا انسانی محبت ہے؟ ایک دوجے کا وعدہ کری دا نا تو منٹا توڑ چڑی دا ہوں کہ جو اس طرح عام وعدے چھڑ دے ہو خاص وعدے ویسے ایک منٹ سے توڑنے ہیں کیڑے کیڑی بہن تے بھائی شادی ہوئی ہے ہاں جی دسو ذرا ہیں ہن ایمان نال کھڑا کرنا جی ویکھ لینا ہونی کہ وعدہ قائم ہے کہ نہیں او بہن تے او بھائی ہاتھ کھڑا کرے جنہیں نکاح والے دن وعدہ کیتا سی کہ میں ہر پریشانی چ ہر دکھ چ ہر سکھ چ تیرا ساتھ دیاں گی تے تیرے تابع رہاں گی کوئی ہے اتنے بیٹھا ہے میرا پتا ہاں جی کہ جنہیں دکھ سکھ جنہیں کدی اپنی بیوی کو گال نہیں کڈی ہون ہاں جی جنہیں آج تک اپنی بیوی تے ہاتھ نہیں چکیا ہے کوئی بندہ ہوتا بیٹھا جنہیں برا بلا نہیں کیا ہے بندہ مارو تالے نہ واسطے ہے لیکن جنہیں ہے سلامت کی شکر گزاری اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر اے حکم او دائیے جدوں نے آدم تے حوا نوں بنایا تے اینڈ تے آکھیا وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہوں گے جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو کوئی آدمی جدا نہ کرے یہ خدا کا حکم ہے آئیے آگے بڑھیں گے یوحنا کی انجیل 14واں باب 21 آیت جو بھی نکالتا ہے ذرا پڑھیے ذرا آہستہ آہستہ ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے ہم بڑا دن منانے آئے ہیں اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو آج ہمارا بڑا دن ہے آگے بڑھیے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا جی اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں جی پڑھتے جائیے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت اور کریں گے اس کے ساتھ سکونت کریں گے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے وہ میرے باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا جس نے مجھے بھیجا ہے ہم بڑا دن منا رہے ہیں ہماری زندگی میں کلام کے اوپر عمل کس طرح کا ہے ہماری زندگیوں میں کلام کی پیروی کس طرح کی ہے جس کے جنم دن کے اوپر آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ابا 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 تے او دے حکماں دے عمل ذرا بھی نہیں اسی کتنی باری کہنے ہیں اے ہمارے تو جو دن چ کئی بار کہی دا کدی اپنی زندگی نے نگاہ کیتی ہے اگر باپ دی فرما برداری زندگی چ نہیں وہ پاویں جسمانی باپ ہے تو پاویں خدا باپ ہے اگر اپنے باپ دی اپنے بڑوں کی فرما برداری کسی کی زندگی میں نہیں تو اس کا آج بڑا دن منانا رسمی ہے حقیقی یہ تہوار آپ نہیں منا رہے اگر آپ کی زندگی میں فرما برداری نہیں ہے اسی لیے مقدس یعقوب دوسرا باب 26 میں لکھا ہے غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے ساڈا ایمان ہے کہ اسی یسوع نوں مننے والے ہیں
साढ़े वास्ते यसू ने अपना कीमती खून बहाया है, तो सिर्फ मनन तक ही नहीं, जुबान तक ही नहीं, ये साड़ा अमल भी होना चाहिए कि साड़ा अमल के नाम होंगे। लूका की इंजील दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत देखेंगे कि क्या हमारी एक दूसरे के साथ सुलह है। भैणों विचों भाइयों विचों कलाम के मुताबिक अगर किसी की एक दूसरे ਨਾਲ नाराजगी है तो ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। अगर एक दूसरे के खिलाफ नफरत ने ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੋਈ नहीं जी। पढ़ो जी की लिखा है लूका की इंजील दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत जी। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाराकान खुदा की तमजीद हो हाँ जी। और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। हुण फैसला तुहाडा अपना है। जे ते एक दूजे दे नाल कदूरतां ने, जे ते एक दूजे दे खिलाफ नफरतां ने, ते इहदा मतलब फिर की है कि खुदा साडे तो राजी नहीं। ते जिन्हां दे नाल खुदा राजी नहीं उन्हां दा वड्डा दिन भी कोई नहीं जी। जिन्हां दे नाल खुदा राजी है उन्हां दी आपस च की है सुलह। जिनसे वो राजी है उनसे सुलह। जे ते खुदा अपनी जिंदगी ते गौर करिए, जे ते खुदा साडी जिंदगी च आया है वो साडे तो राजी है तो फिर साडी एक दूजे नाल सुलह है। तो जे वो राजी नहीं तो फिर साडी सुलह नहीं, साडी एक दूजे नाल लड़ाई भी है, कदूरता ने, हसद है, नफरता ने, तो जड़ियां खुदा नूं पसंद नहीं। अगर मुकद्दस मत्ती की इंजील पढ़े 5वां बाब 44 में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कभी हमने जब दुआ की है, अपने मुखालफों के लिए दुआ की है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ की है, बेशक हमारा असल और असली जो दुश्मन है वो इब्लीस है, लेकिन इस जमीन पर रहते हुए इंसानों में भी हमारे दुश्मन है। गली मोहल्ले में इधर उधर हमारी दुश्मनी है। क्या हम उनके लिए दुआ करते हैं? अगर हम यीशु को मानते हैं जिसके जन्मदिन को हम आज मनाने आए हैं, तो क्या हमने कभी अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए दुआ की है? बिल घटा जी 500 गाल करी दी है, क्यों जी? ज्यादा हाँ सेव ज्यादा आ जाते। अगर ऐसी बातें हैं तो अपनी जिंदगी पर निगाह कीजिए। हम यीशु को मानते हैं और यीशु की तालीम को हम अगर नहीं मानते तो हमारा बड़ा दिन कोई भी नहीं है। अगर मत्ती की इंजील 5वां बाब 46 में पढ़े तो लिखा है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों में से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕੇਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਖ ਜਾਏਗਾ। इस तरह होता है। यीशु की तालीम क्या है कि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों में से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? हम क्रिसमस मनाने आए हैं और ये मेरा सवाल यंग जनरेशन से है, नौजवानों से है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए एक हवाला पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 19वां बाब 19वीं आयत। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं, ताबेदारी नहीं, तो आपका बड़ा दिन मनाना फजूल है, बेकार है। जी पढ़िए जरा। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये नौजवान सुने ध्यान से। अपने बाप की और अपने माँ की क्या कर? इज्जत कर। आगे क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से और अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत अपनी मानित मोहब्बत कर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹੋ, क्या ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਹਕੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਹਕੀਕੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ। हम बड़ा दिन मनाने आए हैं।
کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرتے ہیں؟ نکالیے ذرا لوکا کے جی مقدس لوکا کی انجیل 6واں باب 35 آیت. یہ سب کے لیے ہے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے حکم ہے. ہم جس کے جنم دن کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی اس کی تعلیم کو بھی ہم نے مانا ہے؟ پڑھیے کیا لکھا ہے. مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو مگر تم اپنے دشمنوں سے جی اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہراؤ گے، کیونکہ وہ نہ شکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو. کیا ہمارے دل میں رحم ہے؟ کیا ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں؟ اساں تے یہ سکھیا ہے کہ ایک دا جواب پتھر نہ دینا، ایماندار میں شامل جے. اے گل وچ ایماندار بھی شامل جے. عام تے ہے ہی سارے توبہ کیتی، بیپتسمے لے، غیر زبانہ بولن والے، روزے رکھن والے، انہاں دے وچ بھی ہے بڑے لوگ جے کہ نہ تے محبت ہے، نہ فرما برداری ہے، نہ ماں باپ دی عزت ہے، تے پھر وہ کہتے ایماندار نے بھائی، پھر وہ دکاندار نے جتنے ہر طرح کا دھندا چلتا ہے. اگر آپ ایماندار ہیں، آپ یسوع مسیح کے جنم دن کو منانے آئے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں یہ باتیں ہونا بہت ضروری ہیں. کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے 3 باب 13 آیت لکھا ہے. کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط 3 باب 13 آیت. پڑھیے کیا لکھا ہے ذرا. ہم آج بڑا دن منا رہے ہیں، اور بڑا دن کیسا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اپنے یسوع کی فرما برداری ہے؟ ہم یسوع کو ماننے والے ہیں، یسوع کی تعلیم کے اوپر ہمارا عمل ہے. پڑھیے کیا لکھا ہے. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو کی کرنی ہے بھائی، ایک دوسرے کی. منو پتا ہے سارے دا کہ ہر بندے نو کسی نہ کسی تو شکایت ہوتی ہے. وہ پاوے میاں بیوی اتنے بیٹھے نے، پاوے بہن بھرا بیٹھے نے، پاوے پوری فیملی بیٹھی ہے، کسی نہ کسی تو کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے. تو حکم کی ہے ایک دوسرے کی شکایت برداشت کرنی کہ نہیں کرنی؟ کی لیے ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی کیا کرے، اور ایک دوسرے کے وہ نہ وڈا دے نے جڑے برداشت بھی کرتے ہیں، تو جڑے ایک دوسرے کے قصور بھی معاف کرتے ہیں. تو جے دلاں چ دورتا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتا، ایک دوسرے کے کولوں بدلہ لین دی اگ، انتقام لین دی اگ دل چ بھڑکدی پئی ہے، تے او دا کوئی وڈا دن نہیں. وڈا دن انہاں دا ہے جڑے یسوع مسیح نوں مانتے ہیں تے او دی تعلیم تے بھی عمل کرتے ہیں. آئیے آگے بڑھیں گے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی اے ہمارے باپ کنوں کنوں آؤندی ہے. کدی غور بھی کیتا ہے کہ اسی کس طرح اے ہمارے باپ دعا پڑھتے ہیں؟ ہر روزہ نے ہے نا، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو، اپنے قصور والوں کو قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور کدی کیتے ہیں. منو لگتا ہے کہ کچھ بہن بھائی کرتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کرتے. اگر اسی ایماندار ہاں، یسوع نوں منن والے ہاں، وڈا دن منان آئے ہاں، تو وڈا دن پھر کمپلیٹ ہوتا ہے، وڈا دن دی عبادت پھر مکمل ہوتی ہے اگر ساری زندگی دے وچ اپنے یسوع دے حکماں دی تکمیل پوری ہو رہی ہے. مرکز کی انجیل 11واں باب 25 آیت. بہنوں کی بھائیوں کی عبادت کرنے سے افضل حکم ماننا ہے. اگر ہماری زندگی میں تابع داری نہیں تو ہمارا بڑا دن کسی کام کا نہیں ہے. جی پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو. ایک منٹ ٹھہریے. دعا کیڑا کیڑا کرتا ہے؟ بھائی بھی کرتے ہیں تے بہناں بھی کردیاں نے. تے حکم کی ہے اگر جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو تو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو
اگر تم کو کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو کی کرنا ہے؟ دعا پھر کام دیے جے زندگی وچ معافی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا درس لیا ہے تو عمل کرن رہے ہیں تو جے کلام پڑھی آن رہے ہیں اسی ایک سیمینار تے گئے پروگرام تے گئے تے اوتھے اساں گواہیاں سنیاں کچھ بھیاناں بھائیاں نے تینا مہینے چ بائبل پڑھ چھڑی کئیاں نے 15-20 دنوں وچ نیا عہد نامہ پڑھ چھڑیا کہنے کا مطلب ہے بائبل پڑھنی اچھی گل ہے سننی اچھی گل ہے لیکن مبارک بندہ ادو بنتا ہے جدوں اے دے اوتے عمل کرتا ہے مکاشفہ پہلا باب 3 آیت کس کو یاد ہے جی کیا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں سنتے تو سارے ہی ہو پڑھتے بھی سارے ہی ہو لیکن سننا پڑھنا اچھی بات ہے سب سے بڑی بات ہے اس کے اوپر عمل کرنا جب تک میرا اور آپ کا کلام کے اوپر عمل نہیں ہے ہماری عبادت کسی کام کی نہیں ہے پڑھی آگے کیا لکھا ہے تاکہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے تمہارے گناہ کیا کرے اگلا حصہ خطرناک ہے دھیان نہ سننا جی پڑھیے ذرا اور اگر تم معاف نہ کرو گے اور سن لو اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے تمہارے گناہ بھی معاف یہ مرضی تاری ہے گناہ بتانے چ گھٹانے چ یا بچوانے نے مرضی تاری ہے جے تے تسی دعا کرنے والے ہو عبادت کرنے والے ہو جے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہو تے گناہ ختم ہو جا رہے ہیں تے جے تسی معاف نہیں کرتے تے کیڑا بندہ جڑا گناہ نہیں کرتا میں بھی ویسیاں سارے روز گناہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی باتوں میں خطا ہو جاتی ہے چلدیاں پھردیاں باہر اندر نکلدیاں کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے تو پھر خطا معاف نہیں ہوندی معافی تدوں ہے ادو معافی ہے جدوں اسی دوجیاں نو معاف کرنے ہاں اپنی زندگی تے غور کریے کس طرح بڑا دن منانے ہاں کس طرح عبادت کرنے ہاں افسیوں 5واں باب 16ویں آیت وقت تھوڑا ہے وقت کم ہے ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں ہم کیسے بڑا دن منا رہے ہیں میں خداوند کی شکر گزاری کرنا میرا اج 43 بڑا دن کتنا 43واں بڑا دن ہے میرا تو یہاں پر ہمارے اور بھی بڑے بہن بھائی بیٹھے ہیں جن کا ان سے بھی زیادہ ہے اگر میں دسنا یہ چاہنا کہنا یہ چاہنا اگر ساڈا یسوع مسیح دی تعلیم تے عمل نہیں تے اسی آج تک اینے بڑے دن ویسے بنا چھڑے وڈا دن حقیقی انہاں دا ہے جڑے کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اسی آنے ہاں ہوا چ اڑ جانا ہے یسوع نے جدوں تے یسوع دی تعلیم تے عمل کیتا جے یسوع نے کہا ایک دولت مند دا ایک گنہگار دا آسمان دی بارش جانا ناممکن ہے اے دی نسبت اونٹ سوئی دے ناکے وچوں گزر سکتا ہے انہیں ایک ہی بڑی مثال دے دیتی ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے لیکن ایک دولت مند کا ایک گنہگار کا آسمان کی بارش میں داخل ہونا ناممکن ہے اساں آسمان دی بارش نا بڑی ایزی لئی ہوئی ہے سانو بڑیاں سفارشاں دی بھی اپنا ہے کہ سارے سفارش ہو جانیاں ہیں اور خدا جو مجھے تاریخ اسے کو سفارشہ کرتا کرنے تو اسے کتنی کرنی ہے اس لئے سفارش تے کدی یقین نہیں کرنا تو نہ ہونیا جے جو کچھ کرنا جے وہی بٹنا جے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے جو کچھ پیانا نہیں کرنا ہے وہ پیانا نو اجر ملنا ہے جو پراما نہیں کرنا ہے وہ پراما نو اجر ملنا ہے جی پڑھئے کیا لکھا ہے اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں اور اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے بلکہ روح سے مامور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو
اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بچاتے رہا کرو इन सब बातों में اور سب باتوں میں हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते हैं کنا ایک دن हमेशा یا بڑے دن بڑے دن اور ایمان ہاتھ کھڑا کرنا جی کیڑا سال بعد چرچ آیا ہے کہ کیڑا بڑے دن چرچ آیا ہے وہ آندا ہے ہمیشہ ہر اتوار ہر عبادت چ تساں شامل ہونا ہے تے اسی بڑے دن آ کے نا بڑا احسان کرنے کے لو جی ہن اسی خدا دی حضوری چل رہے ہیں تے اسی پادری تے احسان کرنا ہے تے یسوع تے احسان کرنا ہے وہ آندا ہے ہمیشہ مزامیر گانے نے گیت گانے نے کلام پڑھنا ہے روزانہ ہمیشہ تے اسی جی شکریہ باجی آگے ایک حوالہ دیکھیے آخری حوالہ پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 2 باب 3 سے 6 آیت تک جب تک حوالہ نکلتا ہے میرا بھائیوں سے ایک کوسچن ہے تاکہ منول پتہ چلے کہ سارے چرچ کے لوگ انہوں نے کو ایویں دے ہے لیکن نہیں ہے لکھیے ہے اور شراب میں متوالے کی پڑھو متوالے دیکھو شرم محسوس نہیں کرنی آندہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب ایماندار ہاتھ کھڑا کر دے اور یسوع صاحب نے اقرار کرنا ہے کسی بھੈਣਾਂ سامنے بھائیاں سامنے نہیں جنہیں 24 شراب پیتی ہاتھ کھڑا کرو جنہیں 24 والے دن شراب پیتی ہے جنہیں 24 والے دن شراب پیتی ہے کوئی ہے بندہ ایویں بیٹھا صحیح دسنا جی ہے کوئی بندہ ایویں بیٹھا ہے کسی کا موڈ ہے پین کا کوئی پیتا ہے ہالےلویا پھر زور در بھੈਣਾਂ بھائیاں تالیاں مارو ہالےلویا خداوند کی شکر گزاری ہے کہ جتنے بھی ہمارے چرچ کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں ان میں ایک بھی شرابی نہیں ہے کیونکہ صاف لکھا ہے کہ شرابی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگے نا مطلب ہے ویسے سارے چرچ کے ممبر آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں آئیے پھر اپنے پاس زور لگاتے ہیں جاؤ ہالےلویا یہ فخر ہے آپ کے لیے یہ خداوند کی شکر گزاری ہے جی یوحنا کی انجیل 2 باب 3 سے 6 آیت تک اور جب میں ہو چکی تو یسوع جی یوحنا کی انجیل 2 باب یوحنا کی انجیل نہیں سوری یوحنا کا پہلا خط ہے یوحنا کا پہلا خط ہے 2 باب ہے 3 سے 6 آیت تک یوحنا کا پہلا خط 2 باب 3 4 5 اور 6 آیت اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے سنیے ذرا اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے کہ ہم اسے اچھا اور کیڑا وہ حکمت عمل کرتا ہے جہے وہ حکمت عمل کرتے ہیں وہ واقعی اپنے باپ نو جان گئے نے کہ سارے باپ نے ساڈے ذمہ کچھ حکم لائے نے ساڈے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لائیاں نے جہے بھੈਣਾں وچوں بھائیاں وچوں کلام مقدس دے وچ لکھے گئے حکمت عمل کرتے ہیں وہ اپنے یسوع نو جانتے ہیں لکھا ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں جی جو کوئی یہ کہتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے سن لو بھائی وہ کی ہے تے جے ہن ایتھے بیٹھے بھੈਣਾں وچوں بھائیاں وچوں جے حکماں دے عمل نہیں فیصلہ تساں کرنا ہے تساں سیانے بیٹھے سارے فیصلہ تساں کرنا ہے جیڑا حکماں دے عمل نہیں کردا اودا بڑا دن ہے اونوں منانا روا ہے ہن نہیں بولنا ہالےلویا ہن نہیں بولنا جو اودی نہ بڑی واری پھر بات نہیں نکلدی جیڑا حکماں دے عمل کردا بڑا دن ہودا جی تے جے اج بھੈਣਾਂ وچوں بھائیاں وچوں بیٹھے ہوئے ساری کلیسیا میں جو کوئی ایویں دی خامی ہے غلطی ہے کمی ہے انہوں دور کر لو نہ تو میرے سامنے اقرار کرنا ہے نہ بھراواں نے بھੈਣਾں سامنے نہ بھੈਣاں نے بھراواں سامنے تساں سارے اقرار کرنا ہے اپنے خداوند دے سامنے جڑا دلاں نوں گردیاں نوں سوچاں نوں جاندا ہے جے اج تک عمل نہیں کیتا یا ادھا عمل کیتا ہے پھر بھی اقرار کرنا ہے کہ خداوند میں اج تک تیرے نال بے وفائی کرتی رہی ہوں تیرے نال بے وفائی کرتا رہا لیکن تو تے میرے نال وفاداری کیتی
دیکھیے خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی تسی سارے ہمیشہ دی زندگی دے وارث بن گئے ہو تے اے ہمیشہ زندگی وارث اگر اسی او دے حکماں تے عمل نہ کران گے تے اے تیری وراثت ختم ہو سکتی ہے. کیڑیاں بھੈਣਾਂ بچے وچوں وڈیاں چوں سکول جاندے نے کیوں جی ہاتھ کھڑے کرو جڑے پڑھ چکے نے ہاتھ کھڑا کرو جڑے پڑھ چکے نے. میرا ایک سوال ہے سکول میں جائیے نہ داخل ہے حاضری روز لگتی پئی ہے 10 دن 15 دن 20 دن سکول نہ جائیے نہ لکھا رہے گا کیوں بھائی نہ لکھا رہے گا کہ کٹیا جائے گا. ایک کلام جو لکھا ہے زبور 6 پڑھیے نا تو لکھے ہے کہ ان کے نام کتاب حیات سے کاٹ ڈالے جائیں گے. جڑا بھੈਣ جڑا بھائی نافرمانی کرتا ہے تو لگاتار نافرمانی کرتا رہتا ہے انہیں توبہ کی ہے بپتسمہ لیا کلام دے عمل بھی کرتا ہے. اگر وہ مسلسل نافرمانی کرتا رہے گا تو او دا پتہ او دا نام ایماندار دی لسٹ وچوں کٹیا جاتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی پر غور کیجیے کہ آگے پڑھیے. ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہوگی. ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. جس طرح کون چلتا تھا. کیوں براؤ کون چلتا تھا؟ یسوع مسیح چلتا تھا. ہمیں کیسا چلنا پھر ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یہ کس کا قول ہے؟ یسوع مسیح کا کلام کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا دیکھو نیندر آؤں گئی یا تانو خدا برکت ہے. یہ کلام واقعی میٹھا کلام ہے تو جب میٹھی چیز کھائی نا نیندر آتی ہے. تیری باتیں ایسی شیریں ہیں کہ میرا منہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. تو میٹھی چیز کھائی تو نیندر آ رہی ہے تو لیکن خداوند نے شکر گزاری ہے یہ بھی اچھی گل ہے. چرچ میں سونا بھی اچھی گل ہے. کلام چیز ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پھر جنہوں نے تک نہیں نا ملتا سو ہیلیلویا. تو اس لیے بہنوں بھائیوں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے اگر آپ حقیقی مسیحی ہیں تو آپ کا پھل نظر آئے. بھائیوں میں سے اگر آپ حقیقی مسیحی ہیں تو آپ کا پھل نظر آئے. آپ کی زندگی میں حلیمی ہو, آپ کی زندگی میں محبت ہو, آپ کی زندگی میں پیار ہو, آپ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی چاہت ہو. یسوع کی زندگی میں یہ عنصر بہت زیادہ تھا اور نبیوں کی زندگی میں بھی وہ یہ عنصر اکثر تھا. اگر الیشا کی زندگی آپ دیکھیں تو لکھا ہے اکثر وہ شونیمی عورت کے گھر میں جاتا تھا. اکثر, کبھی کبھی نہیں, اکثر. آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنا روحانی میل ملاپ بڑھائیں اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا آپ کی محبت میں اضافے کا سبب ٹھہرے نہ کہ نفرت کا. اگر آپ بائبل مقدس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے آپ کی رفاقت ہوگی جیسے ابتدائی رسولی کلیسیا کی تھی. لکھا ہے وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوتے, کبھی کبھی نہیں, کرسمس والے دن نہیں, ایسٹر والے دن نہیں, 3 دنوں 5 مہینے بعد نہیں, ہر روز وہ ہیکل میں جمع ہوتے. اور کرتے کیا تھے وہ کس کو پتا ہے؟ 4 چیزیں کرتے تھے. تعلیم پاتے, رفاقت رکھتے, روٹی توڑتے اور دعا کرتے. جب تسی ایک دوسرے میں ملنا ہے نا پھر چیزیں شیئر کریا کرو, کلام شیئر کریا کرو. اور پولس بھی کہتا ہے نا جس طرح تم یسوع مسیح کے دین کو آتے ہوئے نزدیک دیکھو, ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ رفاقت رکھو اور ایک دوسرے کو نصیحت کرو.